یہ جو آپ نے سیاسی حکمران مسلط کیے ہیں اس ملک پر، اس جمہوریت نے مسلط کیے ہیں، ظاہر ہے جمہوری نظام ہے، انہوں نے مسلط ہو ہی جانا تھا، یہ اس پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کریں، بلوچستان لبریشن آرمی کے فتنے کو ختم کریں۔ یہ صرف خیانت کر رہے ہیں، اپنا مال بنا رہے ہیں، حرام خور ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں۔ سیدی رسول اللہ کے پاکستان پر ان لوگوں کو مسلط کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ساری تباہی تو یہ پی ٹی آئی کی لائی ہوئی ہے، یہ سارے فتنے، یہ سارے فساد تو عمران کے لائے ہوئے ہیں، لیکن جو موجودہ ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس حالت جنگ میں جب پوری جانب سے پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے، کسی بھی وقت بھارت کے ساتھ ایک دوسری جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور خوفناک جنگ ہوگی اب کی دفعہ تو۔ ایسے میں جو ہماری مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، ایسے میں جو جہنم کے کتوں کا فتنہ ہے، ایسے میں جو فتنۃ الہند کا خطرہ ہے۔ کل بلوچستان تقریباً جام ہو گیا تھا، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جس کے اوپر ان ظالموں نے روڈ بلاک لگا کے مسلمانوں کو بسوں سے اتار کے قتل نہ کیا ہو، ہماری چیک پوسٹوں پہ حملہ نہ کیا ہو، ہمارے لوگ شہید نہ کیا ہو، ہماری گاڑیاں نہ جلائی ہوں، اور بلوچستان حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ 80-90 ہزار 1 لاکھ کی لیویز ہیں، اور وہ صرف ان جہنم کے کتوں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے کام آتی ہے۔ کوئی مزاحمت، کوئی مقابلہ لیویز کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ کو بلوچستان میں شریعت نافذ کرنی پڑے گی، خیبر میں شریعت نافذ کرنی پڑے گی۔ آپ کیوں شرماتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کا حکم نافذ کریں؟ آپ نے تو خود اپنی تقریروں میں کہا ہے یہ بات، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں کہ جو زمین میں فساد کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو آپ کیوں شرماتے ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے سے؟ جس سڑکوں پہ بسوں سے اتار کر بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، انہی سڑکوں کے کھمبوں پر آپ BLA کے دہشت گردوں کو کیوں نہیں لٹکا دیتے، کیوں نہیں سولی چڑھا دیتے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اس کا تماشا بناؤ ان کی لاشوں کا، مسلمانوں کی جماعت کو جمع کرو کہ وہ دیکھیں عبرت کا مقام۔ جو یہ ظالم سہولت کار ہیں ان کے گھر کیوں نہیں گراتے آپ؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کیوں نہیں کاٹتے آپ اللہ کا دین کیوں نہیں نافذ کرتے؟ آپ پاک فوج کو غزوہ ہند کی فوج کیوں نہیں کہتے؟ اللہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ شریعت نافذ کریں، اللہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ قبول کریں کہ آپ غزوہ ہند کی فوج ہیں، ورنہ جہنم کے کتے آپ کا یہ بیانیہ ہائی جیک کر چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہتے ہیں، چونکہ پاک فوج اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہنے سے شرماتی ہے۔ آپ نے ان کو خوارج کہا ہے، کیا ہو گیا؟ پوری دنیا میں آپ کی عزت ہوئی، جہنم کے کتے ذلیل ہوئے، پاکستانی قوم نے آپ کا بیانیہ قبول کیا کیونکہ یہ سیدی رسول اللہ کا بیانیہ ہے۔ سیدی رسول اللہ نے ہی آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہا ہے، آپ اس بیانیے کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ خوارج کے لیے اور جہنم کے کتوں کے لیے غزوہ ہند کی فوج کے خلاف جنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ان کا سارا بیانیہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو جنگ کرنے کے لیے وہ آپ کو رائل انڈین آرمی کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غزوہ ہند کی فوج بن گئے تو جہنم کے کتوں اور BLA کا سارا بیانیہ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ غزوہ ہند کی فوج ہوں گے۔ وہ تو اسی بات کے اوپر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہتے ہی نہیں، یہ تو مسلمان فوج ہی نہیں ہے، یہ تو رائل انڈین آرمی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مشرک دشمنوں کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بیانیے سے ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج اور یہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا ہے۔ اتنا بڑا سائیکولوجیکل آپریشن، اتنی برکت، اتنی خیر، اتنی عافیت آپ کو نصیب ہوگی سیدی رسول اللہ کے اس ایک حکم کو پورا کرنے سے، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟